الله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج سے ہماری زندگی کی ہر گھڑی یادگار ہونے والی ہے۔ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے اور اتفاق یہ کہ ہماری زندگی میں ایسا عظیم اور ایسا حسین موقع رہا ہے کہ ہم اس سال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت منانے جا رہے ہیں۔ سب تیار ہے نا اس چیز کے لیے؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس پاک میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین۔ اے رسول، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ اس کائنات کو بناتا۔ پتہ یہ چلا کہ جو کچھ بھی بنا ہے وہ مصطفیٰ کے لیے بنا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو زمین کا بچھونا میرے مصطفیٰ کے لیے بچھایا گیا، آسمان کی یہ نیلگون چادر مصطفیٰ کے لیے تانی گئی، اس میں سجاوٹ، چاند، سورج، تارے، یہ سب سجائے گئے، اور پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء براتی بن کر کے تشریف لائے۔ ہر آنے والا نبی مصطفیٰ کے آنے کے قصیدے پڑھتا تھا، بعد آنے والے آخری نبی کی بشارتیں دیتا تھا۔ اب سنو میرے عزیزو، یہ درختوں کی سجاوٹ، یہ سمندروں کی لہریں، یہ ندیوں کی بہاریں، اور جو کچھ بھی دنیا میں سجاوٹ ہے، پتہ تو یہ چلا یہ مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ حضور کے لیے سجایا گیا۔ انبیاء کی یہ بارات آئی 1,24,000 کم و بیش، وہ آخری نبی کے آنے کی بشارت سنانے کے لیے آتے رہے۔ بات تو صحیح ہے، سب کچھ بنا مصطفیٰ کے لیے۔ اب وہ کائنات کا دھولا آمنہ کی گود میں 12 ربیع الاول کو تشریف لاتا ہے۔ وہ کائنات کا آقا و مولا مکہ میں 53 سال گزارا، مدینہ طیبہ میں 10 سال گزارا۔ اب جیسے کہ میں نے دستور کے اعتبار سے مثال دے کر کے دنیا میں بتایا تھا، 63 سال کی عمر ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے گئے، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہوئے۔ اب دنیا کا یہی تو سوال ہے، لوگوں کا یہی تو سوال ہے کہ جب نبی پاک تشریف لائے تھے اس وقت میلاد کی خوشی منا لی گئی، ہو گیا، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ ان کے جواب کے لیے میں نے اتنی ساری تمہید باندھی ہے۔ ان کو یہ کہتا ہوں، یہ دنیا کی مثال الگ ہے، جب دولہا اٹھ کر کے چلا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی ختم ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا زمین ابھی بھی باقی ہے، آسمان ابھی بھی باقی ہے، چاند سورج کی روشنیاں ابھی بھی جھلملا رہی ہیں، نہ درخت کم ہوئے، نہ سمندروں کی لہریں کم ہوئی، نہ دریاؤں کی طغیانیاں۔ اس کائنات کی رنگ و روشن اور جو بھی چمک ہے اسی طرح برقرار ہے۔ پتہ کیا چلا؟ چاند سے پوچھو، ستاروں سے پوچھو، سورج سے پوچھو، زمین و آسمان کے اس پورے تانے بانے کو پوچھو، ابھی تک تم کیوں باقی ہو؟ دولہا تو چلا گیا، دولہے کے لیے جو چیز سجائی جاتی ہے جب دولہا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی چلی جاتی ہے۔ ان سے پوچھو ابھی تک تم کیوں باقی ہو؟ زمین بھی تمہیں تھپڑ مار کر کہے گی، آسمان بھی پکار کر کہے گا، نادان تو کیا سمجھتا ہے؟ اس رسول پاک کو چلے گئے نہیں گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. یہ کائنات کی ساری روشنیاں یہ بتاتی ہیں سورج باقی ہے، چاند باقی ہے، ستارے باقی ہیں. باقی دکھتے ہیں کہ نہیں دکھتے؟ جن کو نہیں دکھتے ان سے ہمارا کلام بھی نہیں. جن کو دکھ رہی یہ ساری چیزیں ان سے میں کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں چمک 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 کر کے تمہیں بتا رہی ہیں دولہا صرف چھپا ہے گیا نہیں. بے شک سبحان اللہ. کائنات کا آقا پردہ اپنے چہرے پر ڈال دیا یا پھر یہ تقاضۂ بشریت ہے وعدہ الہی کے مطابق. لیکن میرے عزیزو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. چشم عالم سے چھپا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے دنیا کا دولہا اٹھ کر کے چلا گیا تو سجاوٹ بھی چلی جائے گی. یہ کائنات کا آقا و مولا آج بھی مدینہ طیبہ سے وہ سلطنت چلا رہا ہے جس کو کہتے ہیں. میرے عزیزو آج تک ہمارے دلوں پر ہماری روحوں پر کوئی دوسرا راج نہیں کر سکا. وہ کوئی اور ہوں گے جو کسی کے آگے پیچھے گھومتے ہوں گے. لیکن سچ بتاؤں کروڑوں مسلمانوں پر آج بھی جس کی حکمرانی ہے اس کو کہا جاتا ہے آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. سبحان اللہ. حضور کی ولادت کی صبح سے جو حکمرانی تبدیل ہوئی ہے وہ قیامت تک نہیں بدل سکتی. ہاں الیکشن سلیکشن یہ سب چلتے رہیں گے. روحوں پر اور دلوں پر جس کی حکمرانی ہے وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آقا کونین کی ہے. اسی لیے میرے مرشد گرامی حضور سیدی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں. سبحان اللہ. نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا کر دے. ہاں ایک شعر آپ کی اس نعت کا ہے نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا کر دے. اسی طرح وہ کہتے ہیں زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے. یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے وہ حکمرانی عطا کی ہو، وہ بادشاہی عطا کی ہو. ہمارا بادشاہ وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے ہمارے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو لقب ہیں ان القاب میں ایک لقب یہ بھی ذکر کیا ہے مالک رقاب الامم. امت کے سارے انسانوں کی گردنوں کا تنہا مالک، ہم سب کی گردنوں کا مالک. اور یہ مسلک اور یہ مذہب کس نے ہمیں سکھایا ہے؟ وہ صحابہ نے سکھایا ہے. سب کچھ لٹایا حضور کے دربار میں اور یہ کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم سب کی گردنوں کا مالک وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات. اور قرآن بھی کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ حقدار اللہ کے نبی ہیں. ہماری جان سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی کی ذات ہے. تو جس کی ہمارے لیے اتنی زیادہ امپورٹنسی آپ سمجھ رہے ہو، اتنی زیادہ اہمیت ہو، میاں اس کی میلاد ہم سال میں ایک بار تھوڑی نا ہر گھنٹے منائیں تو بھی کم ہے. کچھ لوگ یہ مجھ سے سوال بھی کر رہے تھے میلاد شریف 12 ربیع الاول شریف کو ہر سال جس طرح منایا جاتا ہے اس سال بھی منائیں یا نہیں منائیں؟ میرے عزیزو اس سال کیا ہمارا مسلک تو یہ کہتا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم. سبحان اللہ. اس سال کی بات کر رہے ہو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. اچھا یہ سوال کس لیے کیا؟ ان کو ٹینشن تھا کہ کہیں خلط ملط نہ ہو جائے، ادھر ادھر جھگڑے فسادات کی نوبت نہ آ جائے، کالا گورا مل نہ جائے، سفید اور کالے کے اختلاط سے معاملات خراب نہ ہو جائیں، کیونکہ ممبئی کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے شاید کسی نے سوال کیا اس سال منانا ہے کہ نہیں منانا ہے. ارے میاں تم حالات کے مومن ہو یا اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہو؟
حالات کے مومن ہو. حالات اس طرح ہر سال آتے رہیں گے, ہر مہینے آتے رہیں گے. ہم تو وہ مومن ہیں جو بچپن سے یہ سلام پڑھتے آ رہے ہیں, میرا لاشا بھی کہے گا میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا. جب ہم اپنی مسجدوں سے کہتے لاشا بھی کہے گا, ابھی تو زندہ ہے, ابھی تو زندہ ہے. کس نے کہا تم کو کہ میلاد نہیں منا سکتے, جلوس نہیں نکال سکتے؟ ارے ان لوگوں کا, حکومت کا, ڈپارٹمنٹ کا جلوس اپنی جگہ پر, دیوانوں کا جلوس اپنی جگہ پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہتے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اگر بے وہ شک. راضی ہیں تو سب کچھ دنیا ہماری ہے, اور اگر وہ روٹھ گئے تو تم بڑے بڑے جلوس نکال کر کے بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتے, کسی طرح کا کوئی حصول نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا, حشر تک ڈالیں گے ہم, اعلیٰ حضرت کیا سکھاتے ہیں, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. اقلیت ہے, بہت ساری چیزیں سنیوں کی تعداد کو دیکھ کر کے, لیکن پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر جگہ اسی تعداد کے لیے ساری چیزیں بندشیں کیوں ہوتی ہیں, ساری پابندیاں بندشیں. تم اتنے بجے نکلو گے, تم اتنے بجے بیٹھو گے, تم اتنی بجے تم یہ جھنڈا اٹھاؤ گے, اتنے فٹ کا, اتنے فٹ کا, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے, لا اینڈ آرڈر مینٹین ہونا بھی چاہیے. لیکن دوسری طرف دنیا جو تمہارے چہروں سے تمہیں دنیا کو ڈراتی ہے, خاص طور پر میڈیا یہ چہرے دکھا دکھا کر کے دوسروں کو ڈراتے رہتے, یہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں, ویسے لوگ ہیں. ہم تمہارے جھوٹ کو تو برسوں سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ہمیں ایک بات کا احساس ہوتا ہے, ڈرایا اس قوم سے جاتا ہے جو زندہ قوم ہوتی ہے, زندہ قوم ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمیں زندہ قوم سمجھ رہے ہو. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مردہ ہے, لیکن تم نے ہمیں ہماری زندگی کا احساس دلایا ہے. لیکن عزیزان گرامی وقار, آپ زندہ قوم ہیں, اس لیے زندہ قوم ہے کہ زندہ رسول کی ماننے والی امت ہے, اور زندہ قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں, اور حی و قیوم خدا کے بندے ہیں. اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ, اور قرآن زندہ ہے یا نہیں, اور رسول زندہ ہے یا نہیں, اسلام زندہ ہے یا نہیں. جس کا خدا زندہ, جس کا رسول زندہ, جس کی کتاب زندہ, اور جس کا اسلام زندہ, اس کا ماننے والا مردہ نہیں ہو سکتا. جو رسول کو مردہ سمجھتا ہے وہ مردہ ہے, اور جو رسول کو زندہ سمجھتا ہے وہ صرف اس رہتی دنیا تک نہیں, قیامت آنے تک مولا اس کا نام زندہ رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت ہو, شرف الدین بوسیری ہو, غریب نواز ہو, غوث اعظم ہو, سعدی شیرازی ہو, جتنے عاشقوں کی لسٹ نکال کے دیکھو. آج بھی آپ سعدی شیرازی کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے, دیکھا نہیں ہوگا, لیکن اگر ابھی میں پڑھوں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ, یہ کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ ایک عاشق رسول کا بولا ہوا کلام, 600 سال پہلے کا کلام آج بھی زندہ ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, اگرچہ فارسی میں کہا ہوا ہے لیکن کلام زندہ ہے. علامہ جامی کا کلام, تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجرہ یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ. کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ مجھے بتاؤ میرے عزیزو, کلام ابھی زندہ ہے. اسی طرح آؤ اقبال کا کلام, ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ اور آؤ بریلی کی زبان کیا کہتی ہے, وہ کمال حسن حضور ہے.
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ بریلی کا عاشق پکار کر کہتا ہے کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا، ارے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا۔ اور عقیدہ تو دیکھو کیا دیتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے اچھا یہ بھی یاد ہوگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کس کا کہا ہوا کلام ہے یہ؟ حسان بن ثابت کا، آج سے 1400 سال پہلے کے صحابی کا عقیدہ دیکھیں، رسول اللہ کے صحابی کا عقیدہ، وہابی کا نہیں، صحابی کا، کہتے ہیں یا رسول اللہ تم سے زیادہ حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ارے دیکھا نہیں تو کوئی بات نہیں، دیکھا نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جواب میں پھر آگے کہتے ہیں نہیں آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں دیکھا الگ بات ہے، لیکن کسی ماں نے جنا ہی نہیں تو دیکھا کہاں سے ہوتا۔ یہ کس کے کلام ہے؟ یہ صحابہ کے کلام، تابعین کے کلام، عاشقوں کے کلام۔ پتہ یہ چلا یہ کلام مردہ کبھی نہیں ہوتے، یہ کلام مردہ نہیں ہوتے، صبح قیامت تک یہ کلام کی زندگی باقی رہے گی۔ وہ گستاخوں کے کلام کہاں چلے گئے؟ جو بھوکتے تھے وہ کیڑے مکوڑے کہاں چلے گئے؟ آج کے بھی موسم کے ساتھ چلے جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ جو حضور کی شان میں بھوکتا ہے وہ چند موسموں کے اعتبار سے آتا ہے جاتا ہے، لیکن ایک بات کان کھول کر کے سن لو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھیں مولا، یہ جان جو آئی ہے وہ ہماری زبان سے نہیں، یہ مصطفیٰ کے نام سے آئی ہے، اس لیے کہ سنیوں کی ایک ہی دوا ہے آمینہ کے لال کا ذکر کرو۔ ہاں، اس لیے کہ یہ پیسے دے کر کے ووٹ کے لیے جمع کی ہوئی پبلک نہیں ہے، 100 روپے 200 روپے 500 روپے، دوپہر میں نیلا پٹا اور شام میں لال پٹا، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے آئے ہوئے وہ لوگ ہیں جو میرے عزیزو، دنیا اسی بات سے تو ڈرتی ہے کہ اس طرح سے نعرہ لگاتے ایسا لگتا ہے بھی آسمان ٹوٹ کے گرے گا، آسمان ٹوٹ کر کے گرنا جائے، زمین پھٹنا جائے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری گرمی میرے مصطفیٰ کریم کے نام سے باقی ہے۔ 1400 سال ہونے کے بعد بھی اس نام پاک میں اتنا اثر باقی ہے کہ آج بھی عام گلی کوچے کے نوجوان کو بھی بلاؤ، مجھے یاد ہے آج سے 3 سال پہلے اسی ممبئی کی سرزمین سے جب میں نے ایک پاکھنڈی کو اعلان کیا تھا کہ میں آگ میں کودنے والا ہوں، واقعہ معلوم ہوگا، ایک نوجوان آیا تھا، گٹکا کھانے والا بھی تھا، کان میں بالیاں بھی پہنا تھا، پھٹی جینس بھی تھی اور بالوں میں اچھے خاصے ڈیزائن بھی تھے، وہ یہاں کا بھائی ہوگا جو بھی ہوگا، مجھ سے آ کر کہا مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے دیکھا شکل و صورت، پوچھا بیٹا بتاؤ کیا ہے؟ کہا میں ملتا تو نہیں آپ کو بہت، میں دور رہتا ہوں، لیکن ایک خبر مجھے ملی ہے کہ آپ دلی جانے والے ہیں اور آگ میں کودنے والے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ میں نے کہا ہاں، صرف زبانی نہیں حقیقت بھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے نہیں، ہمارے نبی کے لیے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہا حضرت ایک بات آپ مجھے بتا دیجئے، آپ جو جانے والے ہیں مجھے اس وقت لے جانا، آپ نہیں کودنا، میں کود جاؤں گا۔ میں نے اس وقت
शक्ल और सूरत देखी और पूछा किस लिए? कहा इतनी मोहब्बत तो मेरे मुस्तफ़ा से मैं भी करता हूं, मेरे नबी से मैं भी करता हूं। वैसे तो गुनाहों में जिंदगी गुजरी जरूर है, लेकिन जान जिस वक्त मांगी जाएगी तो नबी पाक के नाम पर दी जाएगी। उस वक्त मेरे आंखों से आंसू थे। बारगाह मुस्तफ़ा की तरफ मैंने हाथ उठाकर कहा था, या रसूल अल्लाह, आज भी आपकी उम्मत गुनहगार तो हो गई है, गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है। हमें गद्दारों से ताल्लुक नहीं है। जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए वफादारी का जज्बा, जानिसारी का जज्बा तुम्हारे साथ हो, फिर ये नहीं देखना तुम्हारी छतें कितनी मजबूत हैं या नहीं, घर बड़े हैं या नहीं, सोर्सेस कितने हैं, लोग मिलने जुलने वाले कितने बड़े ताकतवर हैं, देखने की जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारे दिल में यह जज्बा हो जानिसारी का, वफादारी का, अल्लाह ताला पूरी कायनात की काया को भी पलट देगा। एक आशिक रसूल के खड़े होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला मौसमों को तब्दील फरमा देता है। हमने तारीख देखी है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये किसके लिए? नबी पाक के नाम से जब कोई बंदा सीरियस होता है, हालात मत देखो क्या है, हालात हर जमाने में खराब रहे हैं, हालात तुम्हें बनाने पड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन हालात में भी तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। आला हजरत अपने जमाने में कहते सारे लोग इधर से उधर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आला हजरत को गालियां भी दी जा रही थी, कितने हासिदीन थे। तब आला हजरत ने ये पुकार कर बारगाह मुस्तफ़ा में कहा था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। बाद में दिल ने कहा ये क्या शिकायतें कर रहा है, हासिदीन इतने हैं, आदाए दीन इतने हैं, दुश्मन यहाँ हैं, हालात ऐसे हैं, ये सब शिकायतें क्यों कर रहा है? फिर अहमद रजा ने बारगाह मुस्तफ़ा में कहा, नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। अरे या रसूल अल्लाह, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम अगर आसमान की तरफ मुंह उठाओगे नमाज मकरूह हो जाएगी। तुम अगर अपना चेहरा नमाज की हालत में आसमान की तरफ उठाओगे नमाज मकरूह है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात के बाद अपना चेहरा पाक आसमान की तरफ उठाने लगे। 1 बार उठाया, 2 बार उठाया, 3 बार उठाया, आयत नाजिल हो गई, जिब्राइल अमीन आ गए ये लेकर के, कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समा, ऐ महबूब हमने आपका आसमान की तरफ चेहरा उठाना हम देख रहे हैं। ऐ रसूल हम आपका चेहरा उठाना देख रहे हैं और हम आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जहां आपकी मर्जी है। फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। और अल्लाह ताला ने फिर फौरन एक आयत और नाजिल फरमाई। पहले क्या कहा रब ताला ने, ऐ हबीब आपके दिल में जिस किबले का ख्याल है, किबलतन तरदाहा, जिसकी तरफ आपकी रजा है, उसी किबले की तरफ हम आपको फेरेंगे। फेरेंगे कब फेरेंगे ये अभी नहीं आया, फौरन आयत उतर गई। अभी तो ये जोहर की नमाज में थे, जिब्राइल अमीन ने आयत पेश की, फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। ऐ रसूल आपकी ख्वाहिश हुई है, देर किस बात की, इसी हालत में आप फिर जाएं। आज से किबला आपका खाने काबा बना दिया गया है। ये नहीं कि ये नमाज हो जाए जोहर के बाद, असर से जो है किबला इधर होगा, मगरिब से इधर होगा, नहीं, रसूल ने ख्वाहिश अभी की है नमाज में, अभी ही किबला बदल दिया जाए। इसीलिए कहा गया है ये चेहरे नाज की जाहिरी सूरत तो मैंने बताया, बातिनी उसकी तासीर ये है, अगर आसमान की तरफ ये चेहरा उठ जाए तो कयामत तक आने वाले मुसलमानों का किबला बदल जाए। किबला बदल गया, अब दोबारा किबला कोई बदल नहीं सकता। किसने बदला? चेहरे मुस्तफा ने किबला बदला है। ये चेहरे मुस्तफा आसमान की तरफ उठा ही था कि खाने काबा किबला बन गया। हुजूर मुड़ गए और किबला काबा हो गया। फिर ये 2 रकात काबे की तरफ मुंह करके पड़ी गई। अजीजा ने गिरामी, इस चेहरे नाज की ये हकीकी जो तासीर है वो मैं अर्ज कर रहा हूं। एक जाहिरी हुस्न जमाल है, एक बातिनी हुस्न जमाल है। दोनों जमाल के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में। अब यहां मैं अगर बता दूं, एक सहाबी कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो हकीकी हुस्न जमाल था वो तो किसी ने देखा ही नहीं।
کسی نے دیکھا نہیں، کیونکہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت محمدیہ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں مصر میں تھا اور وہاں پر ایک شیخ تھے، نابینا تھے، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، 14 سال سے وہ صرف حقیقت محمدیہ پر جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، 14 سال ہو گئے اور اسی پر گفتگو ہے، آج تک ان کی مکمل نہیں ہوئی۔ ابھی بھی خبر یہ ملی تھی، اب تک وہ گفتگو کر رہے ہیں ہر جمعہ حقیقت محمدیہ۔ میرے عزیزو، اسی لیے کہا گیا ہے کہ سارے قلم ٹوٹ گئے، زبانیں خشک ہو گئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کا حق کسی نے ادا نہیں کیا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسا ان کا حق ہے ویسی ثنا ہو ہی نہیں سکے گی۔ میں اب یہاں اس صحابی رسول کی بات عرض کرتا ہوں جنہوں نے یہ فرمایا رسول پاک کا حقیقی حسن و جمال کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ اس صحابی نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے اگر میرے حسن و جمال کو آشکار کر دیا جائے تو کسی کی آنکھیں دیکھنے کی تاب بھی نہیں لا سکیں گی، دیکھنے کی تاب بھی نہیں لا سکیں گی۔ اس سے ریلیٹڈ روایت ہمیں یہ ملتی ہے جب معراج مصطفیٰ ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں پر بلائے گئے، آسمانوں پر آپ کو معراج کا سفر معلوم ہے، وہ نہایت ہی اعلیٰ شان والا سفر ہے۔ جبرائیل امین آئے ہیں، بڑے ناز و انداز کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے، انبیاء کے ساتھ انہیں تعارف کرایا گیا یا امامت کروائی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد آسمانوں کا سفر، ایک روایت یہ ملتی ہے جنت کے جو فرشتے ہیں وہ جنت کی مشعلیں روشن کرنے لگے، جنت کی مشعلیں۔ ظاہر سی بات ہے دولہا آ رہا ہو تو آپ یا تو پھول لے کر کھڑے ہوں گے، لیکن وہ رات کا منظر تھا، لالٹین جس طرح سے کہیں آپ، یا شمع روشن کر کے فرشتے کھڑے تھے، جنت کی مشعلیں روشن کی جا رہی تھی۔ رب ذوالجلال بہت بہتر جانتا ہے، لیکن وہ اپنے حبیب کی شان بیان کرنا چاہتا ہے۔ فرشتوں سے فرمایا اے ملائکہ یہ مشعلیں کیوں روشن کر رہے ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا مولا تیرے حبیب کے استقبال میں، تیرا حبیب معراج کے سفر پر ہے اور تیرے قرب کی منزلیں طے کر رہا ہے، ہم اس کی آمد کے انتظار میں، ہم اس کے استقبال میں یہ مشعلیں روشن کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے ملائکہ یہ مشعلیں رکھ دو، اس لیے کہ میں اپنے نبی کے، اپنے حبیب کے چہرے پر 70,000 حجابات رکھا ہوں، 70,000 پردے رکھا ہوں، اگر ان میں سے ایک پردہ میرا حبیب اٹھائے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان خوب روشنی ہو جائے، ایک پردہ ہٹایا جائے تو سارے دو آسمانوں کے بیچ کا حصہ روشن ہو جائے۔ اللہ نے اتنے حجابات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا میرے آقا نور ہیں، لباس بشر میں دنیا میں آئے۔ ایک بات یاد رکھیں، سنیوں پر ایک بڑی تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ رسول پاک کو انسان نہیں مانتے، یہ صرف نور کہتے ہیں، صرف نور نہیں میرے عزیز، نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، بشر کے لباس میں دنیا میں تشریف لائے اور جب آسمانوں پر سفر کیے وہ اپنے نورانی صورت میں تشریف لے گئے۔ میرے نبی کی دو حیثیتیں ہیں، زمین پر بشری حیثیت ہے، آسمانوں پر نوری حیثیت ہے، اسی لیے کہ میرے آقا نے خود فرمایا حضرت جابر سے اے جابر اللہ نے ساری مخلوقات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اب جو نور نہ ہو اس کا آسمانوں کا سفر بھی مشکل ہے، وجہ یہ ہے ملائکہ سفر کرتے ہیں، آسمان کیا ہے؟ یہ بادل نہیں، یہ دھواں نہیں کہ اس میں سے اڑ کے چلے جائیں، ایک دبیز پردہ ہے، زمین سے زیادہ سخت ہے آسمان، کھودو تو کھودا بھی نہیں جا سکے گا۔ کن چیزوں سے؟ بڑے الگ الگ دھات ہیں، معدنیات جس کو آپ کہیں میٹل، آسمان، ہر آسمان الگ الگ میٹل کا ہے اور اس میں دروازے ہیں، باضابطہ کھولے جاتے ہیں، یہ ہماری نگاہوں نے تو نہیں دیکھا۔ اب ان آسمانوں سے کوئی سفر کرے
लिबास बशर में मैं समझता हूं ये मुश्किल है। अब ये आसमानों को फाड़े बगैर, तोड़े बगैर, जैसे फलसफियों का इजराम फल्किया, उन्होंने इनकार किया मेराज मुस्तफा का। बाज फलसफी कहे आसमान टूट ही नहीं सकता, उसमें से कोई जाएगा कैसे, लिहाजा रसूल गए ही नहीं ऊपर, कैसे जा सकते हैं। फलसफी जो है वो अकल के दिलदादा होते हैं बेचारे, जितनी समझ में आए उतना ही कहेंगे। ये दिखता तो नहीं है, इसलिए जा नहीं सकता कोई आसमान के अंदर। उसको एक मुहक्किक ने समझाया है, मेरे अजीज आप मुझे देखो, मैं चश्मा पहना हुआ हूं, चश्मा पहना हुआ हूं, और जाहिर सी बात है चश्मा क्यों पहनते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नजर आए। अब जाहिर सी बात है मेरी आंखों के सामने जो चश्मा है इस पर शीशे लगे हुए हैं। अब देखने वाली जो चीज हमारे अंदर होती है वो क्या है, आंखों के अंदर नूर का एक हल्का दाना होता है, नूर का एक हल्का जर्रा होता है। अगर वो नूर मर गया तो तुम्हारी आंखें भी अंधी हो गई। हर इंसान की आंख में नूर, इसीलिए तो हम कहते हैं ना आंख अता कीजिए उसमें जियादी। और आंखों का नूर, नूर क्यों कहा जाता है, हर आंख के अंदर नूर का एक जर्रा है, और वही देखने के काबिल भी होता है। जब हमने आंख खोली, चश्मा लगा हुआ है, वो नूर का जो जर्रा है क्या मेरे चश्मे को फाड़ करके बाहर देख रहा है? उसको यहां से बाहर आने के लिए क्या चश्मे की ऐनक फाड़ना पड़ रहा है? नहीं, चश्मे की ऐनक वैसी ही है, वो नूर का जर्रा वही है, लेकिन इस चश्मे के बाहर जितनी चीजें हैं सबको वो देखता है, सारी चीजों की तस्वीर खींचता है और अपनी आंखों में अंदर लेता है। नूर को किसी चीज के खर्क फाड़ने की एहतियात जरूरत नहीं पेश आती। इसीलिए तो तुम्हें कहना होगा कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब आसमान उला पर मलाइका के सफर जिब्राइल अमीन के साथ ले जाया जा रहा था, तब आपकी हैसियत नूरी थी, और नूर जब जाता है तो किसी भी चीज को फाड़ने की जरूरत नहीं पेश आती, वो गुजर जाता है। अजीजान गिरामी वक़ार, इसीलिए कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज की रात, मैं अपने नबी के हुस्न पर 70,000 हिजाबात रखा हूं, अगर एक हिजाब हटा दिया जाए तो उसके नूर से दो आसमानों के बीच रोशनी हो जाए। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाले जहां आरा की जो बातिनी सूरत है, मैंने जाहिरी सूरत बताई, बातिनी और मानवी हकीकी जो सूरत है वो तो हम में से कौन समझ सकेगा। इसीलिए सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अब जो गोश मुबारक हैं यानी कान मुबारक हैं, इनको तो मैंने बताया। माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जुल्फहाए नाज में ऐसे लगते थे जैसे खिले हुए रात में तारे हों। ये जाहिरी खूबसूरती है, लेकिन उसकी बातनी जमाल, उसका बातनी हुस्न, वो कहां तक सुनते थे, क्या क्या सुनते थे, ये तो तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, अचानक आप मुस्कुराने लगे, सहाबा की मजमे में मुस्कुराने लगे। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज किस बात पर मुस्कुराहट है? कहा, मैं फरिश्तों की गुफ्तगू सुन रहा था, उस पर मुझे हंसी आ गई। कहा, मलाइका की गुफ्तगू हो रही है जन्नत के आगे, और उनकी गुफ्तगू पर मुझे हंसी आ गई। क्या गुफ्तगू कर रहे थे? वो एक अलग लंबी हदीस है। सहाबा इकराम रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि ये क्या गुफ्तगू चल रही थी मलाइका में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी वो पूरी गुफ्तगू भी बयान की। एक मजलिस में अचानक हल्की सी आवाज आई। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कोई आवाज है? हुजूर ने फरमाया, हाँ, जो आवाज तुमने सुनी वो मेरी बदौलत सुना है, बाकी किसी के कान ये सुन नहीं सकते। तुम मेरी मजलिस में बैठे हो, इस बरकत से सुने हो। वो क्या आवाज थी? कौन सी आवाज थी? एक धमाके की आवाज। हुजूर फरमाते हैं, आज से 70,000 साल पहले जहन्नम के मुंह पर एक पत्थर गिराया गया था, वो आज जाकर के उसकी तह में लगा है, उसकी तह में
اب جا کر پہنچا ہے، یہ اسی کی دھماکے کی آواز تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارک ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بریلوی یوں ہی سلام ہندوستان سے نہیں بھیجتے، ان کا یقین ہے ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یقین ہے نا؟ یقین ہے، اس لیے تو ہم یہاں سے پکارتے بھی ہیں اور میرے آقا سنتے بھی ہیں، اس لیے کہ وہ کان ظاہری کانوں کی خوبصورتی اپنی جگہ پر، لیکن جو باطنی اور اس کی معنوی خوبصورتی تھی اس کو تو حدیثوں نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا سنتے تھے، کیا کیا دیکھتے تھے، بہت ساری حدیثیں ہیں میرے عزیزوں۔ جب علم غیب کی بات آئے تو انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک پر، اس موضوع پر ہم عرض کریں گے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارکہ کی بات ہے، ہاتھ مبارک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویسے تو میں نے ہاتھ کی خوبصورتی بتائی، ہاتھ بہت لمبے بھی نہیں تھے، بہت چھوٹے بھی نہیں تھے، ہتھیلیاں اتنی نرم تھیں جیسے کوئی مصافحہ کرے تو ایسا لگے کہ ریشم کے کپڑے میں اس نے اپنا ہاتھ رکھا ہو، نرم ملائم، سوز و گداز اس کے اندر تھا۔ لیکن اس کی طاقت و قوت کا حال یہ تھا، اس کی طاقت و قوت کا یہ حال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو جہاں رکھا کیا کیا ہوا۔ ایک صحابی ہیں، چھوٹی عمر کے تھے، ان کے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ تجھے برکت عطا کرے۔ ان کی عمر 94 سال کی ہوئی، 94 سال کی، اور ان کے پورے سر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، ایک بال۔ حضور کا دستے میں باقی داڑھی سفید، مونچھ سفید، بھویں سفید، بال چہرے سر کے ایک بھی سفید نہیں، اس لیے کہ دستے مبارکہ میرے آقا نے اس پر رکھا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ دستے مبارکہ کی تاثیر حقیقی جو باطنی خوبصورتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم رات کے وقت حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن جب جانا ہوتا تو اندھیرا ہوتا۔ ایک بار ہم نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی نہیں ہے، بہت اندھیرا ہے، جائیں تو کیسے جائیں، کہیں راستے میں بھٹک نہ جائیں یا کہیں کھائی میں گر نہ جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قریب کوئی لکڑی پڑی ہے لیتے آؤ۔ قریب ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، صحابہ نے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی پر مسح کیا، اپنے ہاتھ سے مسح کیا اور کہا اس لکڑی کو لے جاؤ، یہ اجالا دے گی۔ وہ صحابہ کہتے ہیں ہم باہر آئے تو اس کی ہر شاخ سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی، اتنی روشنی کہ پوری گلی روشن ہوئی۔ اب وہ 3 صحابہ تھے، کہتے ہیں ایک موڑ پر ہمیں راستہ بدلنا تھا، ایک کو ادھر جانا تھا، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر، اب کیا کریں؟ ایک روشنی کا کمکما حضور نے دیا تھا۔ تینوں نے کہا ہم 3 ٹکڑے کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ تینوں ٹکڑے کیے، ہر ٹکڑے سے وہی روشنی آ رہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس لکڑی پر اپنا دست مبارکہ لگا دیں وہ روشنی ہی روشنی پیدا کرے۔ ایک صحابی ہیں جنگ بدر میں، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں غریب صحابہ میں سے تھا، کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس چاقو تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا لڑنا تو مجھے بھی ہے، جذبہ جہاد میرے بھی اندر ہے، غریب ہی ہے، غربت کی وجہ سے میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور نے ایک لکڑی اٹھائی اور کہا جاؤ اس سے جنگ کرو۔ وہ ایک پرانی لکڑی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میرے آقا نے اپنا دست مبارک اس لکڑی پر رکھا تھا، وہ ایسی غضب کی تلوار بنی کہ اسی سے میں نے کئی لوگوں کو گھاؤ دیے، زخم دیے، اور وہ لکڑی کسی کافر کے گردن کے قریب جاتی گردن اڑ کر چلی جاتی تھی۔ وہ دست مبارکہ کی تاثیرات، یہ الگ عنوان ہے میرے عزیزوں، وہ چھو لیں تو اس میں برکت ہو۔ اب آؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی دعوت جو آپ نے سنا بھی تھا معجزات میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا تناول فرما لیے، کھانے کے بعد دسترخوان سے اپنا ہاتھ پوچھ لیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے وہ دسترخوان اٹھا لیا
लिया और बरकत के लिए रख लिया। अल्लाह अल्लाह, उसी सहाबी का अकीदा बरेली के इमाम ने हमें दिया है। रसूलुल्लाह से जो भी चीज मुताल्लिक हो जाए वो हमारे लिए बरकत का जरिया है। हम उनको मिटाने की बात नहीं करते, बल्कि इन तबर्रुकात पे खुद को मिटाने की बात करते हैं। हम अपनी जान मिटाएंगे उन तबर्रुकात पर जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हैं। अजीज़ान गिरामी, साल भर ये सुन्नी इंतजार करते हैं मीलाद कब आए और मुँह मुबारक कब देखें। हम तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म नास के हर अज़ू से मोहब्बत करते हैं। खैर, हजरत जाबिर फरमाते हैं, मैंने वो दस्तरखान उठा लिया, ऊंचे ताक पर रखा। कभी ऐसा होता कि वो मैला हो जाता या धूल लग जाती तो हम उसको धोते नहीं, भड़कते हुए आग के तंदूर में डाल देते थे। आग के तंदूर में दस्तरखान को डाल देते, थोड़ी देर के बाद उसको निकालते, कपड़े का एक रुआं भी नहीं जलता, मैल तो चला जाता था, मैल निकल जाता, कपड़े का एक रुआं भी नहीं जलता। ये दस्ते मुस्तफा की करामत है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारका का मौजज़ा और इसकी हकीकी बातिनी खूबसूरती है। अब यहां पर मैं सुन्नियों से कहूंगा, ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करीब होना चाहते हो कि नहीं होना? मेरे आका ने फरमाया, जो मुझ पर दुनिया में कसरत से दुरूद पढ़े, बाज रिवायात में है 100 मरतबा दुरूद पढ़ने की आदत डाल ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मैं उसको अपने हाथों से मुसाफा करूंगा। हाय, अगर वो नरम और नाजुक हाथ, वो सोजो गुदाज और मुलायम रेशमी हाथ कयामत के दिन अगर हमारे हाथों में आ जाए, मेरा विजदान ये कहता है रसूल पाक अगर दस्तरखान को हाथ लगा दे उसे आग नहीं जलाती, जिस उम्मती से मुसाफा कर ले उस पर भी जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जहन्नम की आग से वो बंदा बचेगा जिसको रसूल पाक ने मुसाफा किया हो। इसलिए आज से आदत डालेंगे, रोजाना मेरे आका की बारगाह में दुरूद पाक भेजेंगे। उस वक्त तक हम नहीं सोएंगे जब तक हुजूर पाक की बारगाह में हदिये दुरूद नहीं भेज लेते। पढ़े दुरूद मुबारका, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, अब एक एक अज़ू पर मैं तफसीली गुफ्तगू करते चला जाऊं, वक्त निकल जाएगा। अब आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमे नाज के मुतालिक भी आपने सुना कि आप पत्थर पर भी रखते तो पत्थर नरम होता और उसमें नक्श पैदा हो जाता, नक्श पैदा होता। और उन कदमों की बात तो ये है कि जिस जमीन पर मेरे आका ने कदम रखे हैं, वो कौन सी जमीन? मक्का। अल्लाह ने कुरान पाक में उस जमीन की कसम याद फरमाई, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। मौला फरमाता है कसम है इस शहर मुबारक की। कौन से? मक्का की कसम कुरान में है, सूरे बलद आप पढ़े 30वें पारे में। अल्लाह फरमाता है इस शहर की कसम। क्यों कसम? कसम मुकद्दस चीज की उठाई जाती है। अल्लाह फरमाता है व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, इसलिए कसम के मेरा हबीब इस शहर में जलवागर है। कदम में मुबारक खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज जहां पड़े हैं वो गुलो गुलजार बना है। इसलिए कि हदीस में है मदीने का पहला नाम क्या था? यसरब था। अब हम यसरब नहीं कहते, लेकिन तारीख बताने के लिए सिर्फ कहने की इजाजत है। किसी ने अगर यसरब कह दिया तो उसने हराम किया, उसने गुनाह किया। अल मदीनतुल मुनव्वरा, निहायत ही रोशन शहर ये मदीना है। मदीने का दूसरा नाम तैबा है, ताबा है, तूबा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इसके हालात बता दूं। यसरब कहते हैं बीमारियों के मरकज को, जहां हर तरह की बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां रहती हूं, वो यसरब था। यह शहर यहां जो जाता वो बीमार हो के आ जाता। और इस शहर में बलाएं आम थी, वबाएं आम थी, लोग बीमार होते, मरते, तरह तरह के किस्म किस्म के बुखार आते थे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना कदम नाज वहां रखा।
تو یثرب ختم ہو گیا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مدینہ ہو گیا. اتنا ہی نہیں، مدینے میں میرے آقا نے قدم رکھا، وہ بیماریاں تو چلی گئیں، وہ وبائیں تو چلی گئیں، بلائیں تو چلی گئیں، لیکن ساتھ میں میرے آقا نے اب یہ فرمایا، اب یہ یثرب نہیں، اب مدینہ ہے. اس کی عزت یہ ہے، غبار المدینہ فیہ شفاء. میرے آقا فرماتے ہیں اس کی دھول میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. اڑتی ہوئی دھول مدینے کی اللہ فرماتا، رسول پاک فرماتے ہیں اس میں شفا ہے. خاک شفا کہاں سے لاتے ہو؟ خاک شفا کہاں سے لاتے ہو؟ مدینے کی ہی مٹی ہے. اس مدینے کی مٹی میں شفا آئی کہاں سے؟ مٹی تو زمین کی ہے، وہ قدم ناز کی برکت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہائے ناز جہاں رکھے جائیں. اب بریلی کے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں جو تمنائیں کی ہیں وہ ہلکی پھلکی نہیں ہیں، ہلکی پھلکی نہیں ہے. مدینے میں قدم رکھا رسول پاک نے، ساری بلائیں ختم، وبائیں ختم، بیماریاں ختم، لیکن وہ زمین اب شفا کا مرکز بن گئی. جو وہاں جائے مٹی اٹھائے اپنی جلد پر لگائے صحت یاب ہو جائے. اب یہ حدیث پاک میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے یہ جو کفے پا کہتے ہیں تلووں کے نیچے والا حصہ، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، پا کہتے ہیں پیر کو، کفے پا پیروں کا جو تلوہ ہے اتنا مقدس ہے کہ رکھ دیں تو بیماریاں ختم، بلائیں ختم، وبائیں چلی جائیں اور پھر وہ مرکز شفا بن جائے. تو کیوں نہ میں تمنا کروں. بریلی کے امام نے یوں کہا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا. چاند جیسا جو کفے پا ہے آپ کا یا رسول اللہ، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. تمنائیں کیسی ہیں. بریلی کے امام نے تمنا کیا کیا، یا رسول اللہ وہ کفے پا ذرا میرے سینے پر بھی رکھ دو تاکہ سینے کے اندر موجود ساری وبائیں ختم ہو جائیں. اور بلکہ حضور اگر کسی کے سینے پر کفے پا رکھ دیں اس کا سینہ بھی مرکز شفا بن جائے، وہ جس سے ملاقات کرے. اسی لیے یقیناً اعلیٰ حضرت کی دعا قبول ہوئی ہوگی. خواب میں کبھی نہ میرے آقا نے اپنا قدم پاک یا کفے پا سینے پر دیا ہوگا، اس لیے کہ نہ کہنا میرے رسول کی عادت ہی نہیں. اعلیٰ حضرت نے اگر دعا کیا ہے سینہ مبارکہ پر قدم ناز رکھا ہوگا تو اب جیسے مدینے سے بلائیں ختم ہوئی، وبائیں ختم ہوئی، مدینہ مرکز شفا ہو گیا، یہاں بریلی کے امام کا سینہ عشق و محبت کا امام بن گیا. جو سینے سے لگا اس کے اندر بھی عشق آ گیا، جو ان کی باتیں کیا اس کے اندر بھی محبت و عشق بھر گئی. یہ ہے قدم ناز کی برکت. اسی لیے بزرگوں نے کہا اعلیٰ حضرت جو ہے معجزتم من معجزات رسول اللہ ہے. رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے. عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میں نے آنکھیں مبارکہ، دست مبارکہ، چہرے مبارکہ، کان مبارک، آپ کے قدم مبارک کا ذکر کیا. ایک عظیم چیز ہے جس کے صحابہ بھی مشتاق تھے، ایک عظیم چیز ہے، وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک. اللہ اللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. یہ امام عشق و محبت. کہاں کہاں میں ان کو چھوڑوں، اپنی تقریر آگے بڑھتی نہیں. بریلی کو چھوڑے بغیر جہاں جہاں جائیں سہارا لینا ہی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو کسی نے ایک گلاب تحفے میں پیش کیا تھا، یہ لیجئے گلاب بہت اچھا ہے. آپ بھی گلاب تحفے میں لیتے دیتے ہوں گے، مگر عاشق رسول کا جذبہ کیا ہوتا ہے. گلاب کو دیکھا اور کہا صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے. میں تو اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کھلا ہے تو کبھی مرجھاتا نہیں. اور پھر ان کی شان میں پھول پر ہی ایک نعت لکھ دی، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخن پھول، بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک صحابی آئے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کی ماں.
یہ کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے اکثر آیا کرتے تھے. گرمیوں کے دن ہوتے, چمڑے کا بستر ہوتا, میں بچھا کر دیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورتی یہ نہیں بتایا تھا میں. صحابہ کہتے ہیں حضور پر جب پسینہ آتا تو ایسا لگتا کہ چہرے پر تارے چمک رہے ہوں, سب میں روشنی ہوتی. چہرے ناز پر جب بھی پسینے کے قطرات ہوتے تاروں سے زیادہ اس میں چمک پھوٹتی تھی, اور صحابہ انتظار کرتے کہ یہ قطرہ اب گرے تب گرے, کس کے ہاتھ میں آئے کس کے دامن میں جائے, وہ انتظار کرتے. حضرت ام سلیم کہتی ہیں مجھے موقع مل جاتا دوپہر کے وقت جب حضور آرام کرتے, اگر گرمی کی وجہ سے پیشانی سے پسینے کے قطرات ٹپکتے, میں اس کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی تھی, سب کو جمع کرتی. صحابہ جمع کرتے ہیں پسینے مبارکہ کو. حضور ایک دن بیدار ہو گئے, ام سلیم کو دیکھا, کہا یہ کیا کر رہی ہو, کیوں جمع کر رہی ہو؟ ام سلیم کہتی ہیں مدینے میں جب بھی کسی کی شادی ہو ہم دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں, دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں. اللہ اللہ, اب احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں, جن دلہنوں کو یہ خوشبو لگائی گئی تھی, اللہ اکبر, تاریخ بتاتی ہے ان کی 7 پشتوں تک اولاد میں خوشبو آتی تھی, ان کی اولاد میں خوشبو آتی تھی. جس نے پسینے مبارکہ کو اپنے جسم پر ملا, وہ جہاں کھڑا ہوتا تھا وہ خوشبو سب کو سنگائی, یعنی سمجھ میں بھی آتی تھی, احساس میں آتی تھی. عزیزان گرامی وقار, پسینے مبارکہ کا یہ حال ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک ایک قطرے کے لیے ترستے تھے. اور اتنا ہی نہیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وضو کر کے کلی فرماتے, صحابہ وہ کلی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے. حالانکہ میں اور آپ وضو کریں ہمارے جسم سے نکلا ہوا پانی نجس ہو جائے گا, لیکن رسول پاک, یہ عروہ بن مسعود ثقفی ایک قاصد بن کر کے ایران کے بادشاہ کا یہ آیا, اور ایرانی بادشاہوں نے کہا تھا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ محمد نے کیسی فوج جمع کی. وہ آ کر کے اس وقت دیکھ رہا تھا جب صحابہ اکرام مغرب کی نماز کے لیے دوڑے دوڑے جا رہے تھے, اذان ہو رہی تھی, حضور وضو کر رہے تھے, سب ارد گرد جمع ہیں. وہ بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے قریب آیا. کون؟ قاصد, ایران کے بادشاہ کا قاصد. کہ ہو کیا رہا ہے میں دیکھوں. صحابہ کی بہت ساری طاقت قوت مال سب دیکھ لیا, یہاں بھیڑ کس بات کی ہے. دیکھا کہ حضور وضو کر رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, اور وہ اپنا پانی کلی کا منہ میں لیتے ہیں اور کلی کرتے ہیں. صحابہ اپنے دامن پھیلا لیتے ہیں, کوئی اپنا چلو پکڑ لیتے ہیں, اور جیسے ہی وہ پانی مل جائے فوراً اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں, کوئی اپنے پیٹ پر لگا لیتے ہیں. وہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے کہ میں نے یہ بہت دیر تک منظر دیکھا, ایک قطرہ بھی وضو کا ان کے غسالے کا زمین پر گرنے نہیں دیا. صحابہ نے واپس پلٹ کر کے ایران کے بادشاہ سے کہا, عروہ بن مسعود ثقفی نے, اے بادشاہ اعظم, اس محمد سے اور اس کے دیوانوں سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو. کہا بہت بڑی فوج ہے, بہت سامان جمع کیا. کہا نہیں, بہت بڑی فوج نہیں, بہت سامان نہیں, لیکن ایسے دیوانے جمع کیے ہیں کہ میں نے قیصر اور کسریٰ کی یہاں بھی یہ ادب و احترام نہیں دیکھا. کہا کیا ہے؟ کہا ارے وہ دیوانے اس کے کلی کے ایک قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے, وہ کب ان کے خون کے قطرے کو زمین پر آنے دیں گے؟ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیں گے لیکن ان کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیں گے. طاقت و قوت کے بادشاہ بھی لرز جاتے تھے عشق صحابہ کو دیکھ کر کے. ہونا تو یہی چاہیے تھا. آج بھی اے نوجوانوں, تمہارا جذبہ عشق رسول, جذبہ محبت رسول دیکھ کر دنیا تھرا جائے کہ ان کو نہ چھیڑو, کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. الحمدللہ آج بھی غازیان اسلام ہیں, موجود ہیں. جس نے گستاخی کی انہوں نے دنیا نہیں دیکھا, اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اپنے آپ کو زندان کے حوالے کر دیا یا پھانسی کے حوالے کر دیا. لیکن جب بھی کسی عاشق رسول کو پھانسی ہوئی ہے وہ ڈرا سہما نہیں, پھندوں کو چومتے ہوئے جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو عشق مصطفیٰ میں پھانسی کی سزا پر بھی چڑھ جائے, عزیزان گرامی, اس کی سزا سخت نہیں ہوتی. ادھر پھانسی کا پھندا لگا ہوگا, سامنے جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہوگا.
احمد بن حنبل اس کے سچے گواہ ہیں. امام احمد بن حنبل کوڑے مارے جا رہے تھے, تہبند کھلی جا رہی تھی, آپ کو رونا آ گیا. جلاد کوڑے مار رہا تھا, آپ کی لنگی کھل رہی تھی. اچانک دیکھا غیب سے دو ہاتھ آئے, لنگی کو تھام لیے اور ان کے تہبند کو باندھ دیا. جلاد کوڑے مارنے کا چھوڑ دیا, رک گیا. اس نے دیکھا کہ کچھ تو ہوا ہے. اب امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے, کہا اب مارو اور کوڑے لگاؤ اور مزے سے. کہا تمہیں درد نہیں ہوتا؟ کہا اب درد کس بات کا؟ جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا اس کا جمال سامنے موجود ہے. اسی لیے بریلی کا امام پھر کہتا ہے یا رسول اللہ پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ جس کو ہو درد کا مزہ, میں کہتا ہوں درد میں جسے مزہ آتا ہو وہ دوا کے چکر میں کیوں پڑا رہے, وہ علاج کے چکر میں کیوں پڑا رہے؟ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو صحابہ اس طرح سے کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پر آنے نہیں دیتے. پسینے مبارکہ کے قطرے اپنے جسم پر مل لیتے, خوشبو کے طور پر لگا لیتے, اپنی اولاد کو اپنی دلہنوں کو لگاتے. آپ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم ناز کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی. صحابہ فرماتے ہیں رات میں چاہے چاند طلوع ہو, چاند کی روشنی ہو, دن میں چاہے سورج کی روشنی ہو, لیکن پوری زندگی پاک میں کبھی کسی نے حضور پاک کا سایہ زمین پر پڑتے ہوئے نہیں دیکھا. سایہ ہو بھی تو کیسے, نور کا کوئی سایہ نہیں ہوتا, نور کا سایہ نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ ہم تعویل کریں, لیکن حقیقت بات یہ بھی ہے. ایک عاشق رسول نے یہ کہا حضور کا سایہ کیوں نہیں, وہ بھی تو انسان تھے, سارے انسانوں کے سائے تھے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ محبت کا انداز دیکھیں, اس لیے سایہ نہیں بنایا کہ کبھی اس سائے پر کسی دوسرے کا قدم نہ پڑ سکے, کسی دوسرے کا قدم اس سائے پر نہ آ سکے. میرے آپ کے کسی کے سائے پر ہو سکتا ہے لوگوں کے قدم پڑ جائیں, مولا کو یہ بھی گوارا نہیں کہ سائے مصطفیٰ پر بھی کسی کا قدم پڑے, اس لیے میرے مصطفیٰ کا سایہ نہیں. آپ کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کبھی پوری زندگی پاک میں آپ کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھی, کبھی مچھر نہیں آیا, کبھی آپ کے سر میں جوں نہیں آئی. وہ بھی کیسے میل کچیل سے یہ سب آتے ہیں, اور نور میں نہ میل ہوتا ہے نہ کچیل ہوتا ہے. جوں کہاں سے آئے گی؟ جوں اپنی غذا کھانے کے لیے, کچرا کھانے کے لیے آتی ہے. کچرا جہاں اس کا تصور بھی نہ ہو وہاں یہ چیزیں نہیں. کبھی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے جسم پاک پر مچھر کے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا, اور مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا, کسی نے نہیں. اور کبھی آپ کے قریب نہ مچھر آتا نہ مکھی آتی. اب یہ تمام خصوصیات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, ذرا یہ بھی دیکھ لیں آپ کے لعاب پاک کا اثر کیا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو ہم تھوک کہیں, ہم اور آپ تھوکیں تو یہ تھوک ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تھوک شریف کو ہم ادب سے لعاب پاک کہتے ہیں. اور یہ عام نہیں تھا, بلکہ میں نے اس کی تاثیر کل کے معجزات میں بھی بیان کی تھی. جس کھانے میں یہ پڑھا وہ 1500 کو کھانا کھلا دیا, لیکن کھانا ختم نہیں ہوا. لیکن دو جگہوں پر بڑی تاثیر نظر آتی ہے. جب ہجرت کی رات تھی, صدیق اکبر غار میں تھے, اور سانپ آ کر کے آپ کے پیر پر ڈس لیا تھا. وہ جو دیدار کے اشتیاق میں سانپ چلا تو گیا, لیکن زہر اتنا چڑھ گیا تھا کہ ران تک پیلا پنا گیا تھا. صدیق اکبر نے اپنا پیر حضور کو دکھایا, کہا سانپ ڈس چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک نکالا, وہاں پر لگایا. کہتے ہیں حضرت ابوبکر پورا زہر اتر گیا, مجھے یہ پتا ہی نہیں تھا کہ اس پیر میں سانپ کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا. وہ اس طرح سے شفا یابی ملی. ایک دوسرے صحابی کی بات بعد میں, لیکن خیبر کے موقع پر جو قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اعلان کیا کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے, اس کا رسول بھی پسند کرتا.
اور اسی کے ہاتھ اللہ نے فتح رکھی. صبح سارے صحابہ انتظار میں تھے کہ جھنڈا کس کو ملے. پورے مجمع میں سناٹا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر کرار علی مرتضیٰ کو بلایا. کہاں ہے علی؟ لیکن علی مجمع میں نہیں تھے، بیمار تھے. آنکھیں آئی ہوئی تھیں، لال ہو گئی تھیں. آشوب چشم جس کو کہتے ہیں، آنکھیں بہنا، پانی آنا اور لال ہو جانا، یہ بیماری. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بخار زدہ تھے، آشوب چشم میں تھے. حضور سے کہا گیا تو حضور نے فرمایا بلاؤ ان کو. وہ آئے بیماری کے عالم میں ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں میں لگایا اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں نہ میرے جسم میں بخار تھا نہ آنکھوں میں سرخی تھی. اور اسی حالت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم علم اپنے ہاتھ میں لیے اور دنیا نے پھر تاریخ نے یہ دیکھا ہے وہ فاتح خیبر شکن جو حیدر کرار ہیں، یہودیوں کا قلعہ انہی کے ہاتھوں سے ٹوٹا اور ہمیشہ کے لیے طاغوتی قوت کو انہوں نے دھول چٹا کر کے رکھا. ایک بیمار علی کو لعاب مصطفیٰ طاقت بخش رہا ہے. صدیق اکبر کو سانپ کا زہر ہے، وہاں لعاب پاک شفا بخش رہا ہے. ایک صحابی حضرت ابو دجانہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی آنکھ کی پتلی باہر آ گئی تھی، تیر اندر چلا گیا تھا. وہ آنکھ کی پتلی لے کر کے حضور کے پاس آئے. حضور نے وہ آنکھ کا ڈھیلا اندر کیا، وہاں بھی لعاب پاک لگایا. ایک دوا ہے کتنی بیماریاں ہیں، ایک دوا ہے، ایک دوا ہے. اس شفا خانے میں ہر مریض آئے لعاب پاک لگائے اور ہر بیماری میں یہ اثر بھی دکھائے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب پاک لگایا. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں پوری زندگی بھر کبھی مجھے آنکھوں میں ہلکی سی بھی روشنی میں کمی نہیں آئی. میں بڑھاپے میں بھی ویسے ہی دیکھتا تھا جیسے جوانی میں دیکھتا تھا. لعاب پاک کی یہ تاثیر ہے. اے عزیزو کیا کیا بیان کروں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اب یہاں مجھے ان لوگوں کی خبر لینی چاہیے جو اپنے آپ کو رسول کے برابر سمجھتے ہیں. ارے تم پیدا کب ہوئے، آج بڑے کیسے ہوئے، تمہاری زندگی کی سیرت، تمہارا حلیہ سب کو بتاؤ، لوگ کراہت سے بھاگ جائیں گے. تم اگر کسی کو پسینہ سنگھاؤ بیوی چھوڑ کر بھاگ جائے، اور تم اپنا لعاب تھوک کہیں ڈالو تو کھانا بے برکت ہو جائے، بلکہ میں کہوں جو کھا لے اس کو زہر چڑھ جائے. اور تم کہتے ہو رسول پاک امتی کے برابر ہو سکتے ہیں. نادانو، حضور سے برابری کرنے کی بات کرتے ہو تو ذرا اپنے جسم کو دکھاؤ. کیا تمہارے جسموں پر مکھی اور مچھر نہیں بیٹھتے؟ مچھر دانی لگاتے ہو پھر بھی گھس کر آتے ہیں اور کاٹتے بھی ہیں. اور تم جس میں ناز رسول کی برابری کی بات کرتے ہو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر عضو کو کمال تک اللہ نے پہنچایا ہے. تم تو پورے جسم ناز کی بات تو چھوڑو، میرے آقا کے ناخن پاک کے کٹے ہوئے ایک ٹکڑے کی برابری پوری امت نہیں کر سکتی. یہ تو حضور پاک کی بات ہے. آؤ صحابہ کی بات. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا صحابی اگر جو کے دانے کے برابر خیرات کر دے، جو کے دانے کے برابر خیرات کر دے اور پوری امت احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، میرے آقا فرماتے میرے صحابی کی خیرات کے برابر امت کی خیرات نہیں ہو سکتی. جب تم صحابی تک نہیں پہنچ سکتے، رسول پاک کی بات کیسے سوچ لیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی. یہ باتیں ہیں اس لیے مجھے آج کہنی پڑ رہی اور کہی ہوئی نہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہیں. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، کیا کبھی امتی عمل کرتے کرتے نبی تک پہنچ سکتا ہے؟ لوگوں نے لکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے، امتی عمل کرتے کرتے نبی کے برابر ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. منبر پر 3 ہی زینے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسرے زینے پر تھے اور صدیق اکبر کے زمانے میں دوسرے زینے پر وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے. حضرت عمر کے زمانے میں پہلے زینے پر خطبہ دینے لگے. اب حضرت عثمان کا زمانہ ہے، اب کہاں اتریں گے تو ختم ہو گئے. وہ پھر تیسرے زینے پر چڑھ گئے. کہاں پر؟ تیسرے پر. لوگوں نے بعد میں خطبہ دینے کے بعد حضرت عثمان سے پوچھا صحابی رسول کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ میں بھی عقیدہ کیا چلتا تھا اس زمانے میں؟ سنو
صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر دوسرے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، حضرت عمر نیچے پہلے والے زینے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اب آپ کے زمانے میں آپ پھر تیسرے پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان نے کیا پیارا جواب دیا، کہتے ہیں اگر دوسرے پر کھڑا ہوتا تو لوگ یہ سوچ سکتے ابو بکر کی برابری کر رہا ہے، پہلے پر کھڑا ہوتا تو لوگ یہ کہتے کہ عمر کی برابری کر رہا ہے۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا جہاں صحابہ کا تصور ہی نہیں آتا، صحابہ کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی نبی کی برابری کر سکتا ہے، صدیق کی برابری کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، عمر کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن عثمان ابن عفان کہتے ہیں ان کے زمانے میں رسول کی برابری کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 1400 سال کے بعد تم برابری کا دعویٰ کیسے کرنے لگ گئے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عضو پاک بلکہ ان سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کی بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ لاؤ تمہارے دسترخوانوں کو بھی آگ میں ڈال کر کے دیکھتے ہیں جلتے ہیں کہ نہیں جلتے ہیں، بلکہ منہ مبارکہ جو ہمارے پاس ہے اس کے متعلق بھی صحیح اسناد یہ ملتی ہیں، اگر آگ میں رکھا گیا کئی مرتبہ ایسے حالات پیش آئے آگ نے منہ مبارک کو بھی نہیں جلایا ہے۔